بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ اللیل کے دوسرے پارٹ کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے حصے میں تقریباً 10 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی اور اس کا سبب نزول بھی بتایا۔ اس صورت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی زندگی میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتتے ہیں اور وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو دوسرے کیٹیگری کے جو لوگ ہیں انہی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور دوسری جو بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان اگلی آیات میں بیان کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کے مال اور ان کی دولت اور ان کی عزت، ان کی آبرو وہی سب کچھ ہے اور وہی سب کچھ جو ہے ان کو نجات دلا دے گا ہر چیز سے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وما یغنی عنہ مالہ، ان کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا، کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اذا تردی، جب وہ نیچے گریں گے، جب وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال ان کو کسی نہ کسی دن تو مرنا ہے نا، اس دنیا سے جانا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کا مال، ان کا گھر، ان کی جائیداد، ان کی گاڑیاں، ان کی گھوڑے، ان کی ساری جو آسائش کی چیزیں تھیں، ساری جو عیاشی کی جو چیزیں تھیں، ذرا بھی کام نہیں آئیں گی، وہ ذرا بھی کام نہیں آئیں گی، ان کو ذرا بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان علینا للہدی، بے شک ہم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم راہ دکھا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہونے کے ناطے یہ اپنے اوپر ذمہ داری لے رہا ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں انسانوں کو راستہ دکھلا دوں، راستہ بتا دوں۔ ماننا ان کا کام ہے، اگر وہ مانیں گے تو ان کا فائدہ، اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کا نقصان۔ میرا کچھ بھی جو ہے نہ ان کے عمل کرنے سے فائدہ ہونے والا ہے اور نہ عمل کرنے سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی چیز کو جو ہے آپ دیکھیں گے تو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، اس کے راستے میں خرچ کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، اس کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، وہ لوگ بدبخت ہوں گے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ لوگ برباد ہوں گے۔ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا۔ اب ذمہ داری انسانوں کی ہے، انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے وہ ان پر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً ہم ہی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آخرت کا بھی مالک ہے اور دنیا کا بھی مالک ہے۔ تو تمہیں تو راستہ یہاں دکھلا دیا ہے، لیکن حقیقت میں مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں وقتی طور پر اگر چھوٹ دے دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، جو چاہو تم عیاشیاں کرو، جو چاہو تم جو ہے جہاں چاہو مال لٹاؤ، جہاں چاہو جو ہے تم جو ہے ناچ گانے کی محفلیں قائم کرو، لیکن لوٹ کر تو ہمارے ہی پاس آنا ہے نا، کیونکہ دنیا کا بھی مالک ہم ہی ہیں اور آخرت کے مالک تو ہم ہی ہیں۔
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں تمہیں ڈراتا ہوں آگ بھڑکتی ہوئی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہیں آگاہ کر دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو آگاہ کر دے رہا ہوں ایسے آگ سے جو بھڑکتی ہے، تلظّیٰ بھڑکتی ہے۔ انذرتکم آگاہ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو میں تم لوگوں کو آگاہ کر دے رہا ہوں ایک ایسی آگ سے جو بھڑکتی ہے، جو دہکتی ہے، بالکل تیار ہے۔ یعنی کہ اگر تم غلط راستہ اختیار کرو گے تو تم اس آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اور اس میں داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا، یعنی بدبخت لوگ ہی اس میں داخل ہوں گے، یعنی اس میں وہ جھلسائے جائیں گے جو انتہائی بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے، جو بخل کریں گے، جو اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ الذی کذب وتولی، وہ بدبخت جس نے جھٹلایا ہوگا اور منہ پھیرا ہوگا، یعنی کہ جس نے حسنہ کو یعنی بھلائی کی تکذیب کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی برتی ہوگی اور منہ موڑ لیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون سے اور طریقے سے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عنقریب اس سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو پرہیزگار ہوگا، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، وہ اس جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو پاکیزہ ہونے کے خاطر اپنا مال دیتا ہے، یعنی کہ وہ متقی شخص، یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں لیے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور وہ خرچ کیوں کرتا ہے اپنے مال میں سے؟ وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے، اس کی زندگی اور اچھی ہو جائے۔ لیکن اس میں جن لوگوں پر وہ خرچ کرتا ہے وہ ان بنیادوں پر خرچ نہیں کرتا ہے کہ کوئی ان پر احسان کر رہا ہو یا ان لوگوں نے کوئی احسان کیا ہو تو وہ اس کا بدلہ دے رہا ہو یا ان سے کوئی کام لے رہا ہو تو اس لیے جو ہے ان پر خرچ کر رہا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، بالکل خالصتاً، یعنی خلوص کے ساتھ۔ اس میں کسی طرح کی کوئی احسان کی، کوئی جو ہے کسی طرح کی جو ہے احسان جتلانے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں مال خرچ کرتا ہے کہ کسی پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یا کسی کا وہ احسان اپنے اوپر لیے رہتا ہے کہ اسے دینا ہے، اسے بدلے کے طور پر دینا ہے، یا کسی بدلے کی امید کے لیے وہ دیتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ خرچ کر دوں گا تو مجھے اس سے اچھا بدلہ ملے گا، یا جو ہے وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس فلاں شخص نے جو ہے میرے لیے کام کیا تھا، میرے لیے فلاں وقت کام آیا تھا تو میں خرچ کر رہا ہوں، بلکہ یہ سب وہ نہیں سوچتا ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال مجھے دیا ہے، اس کو مجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھے لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ خرچ کرتا ہے کس لیے؟ وہ تو صرف اپنے رب جو برتر ہے اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی جو ہے اس کی پسندیدگی کے لیے، یعنی اس کی رضا، اس کا ارادہ، اس کی مشیت، اس کی چاہت شامل ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، اس لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ضرور بھی ضرور راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس شخص کی زندگی سمجھ لیجئے کہ جو ہے سب سے اچھی زندگی ہوگی، سب سے بہترین زندگی ہوگی، سب سے زیادہ آسائشوں والی زندگی ہوگی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیے جو اس
اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق ملتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت کلیئرلی زندگی کے بارے میں ہی یہ پوری صورت ہے. تو اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھلا دیا ہے. اس نے بتا دیا کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے. ہم انسانوں کو اختیار کرنا ہے کہ کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. جس راستے کو ہم اختیار کریں گے اسی طریقے کے نتائج بھی ہمیں ملیں گے. چونکہ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، ہم امتحان دے رہے ہیں. اگر ہم صحیح راستہ اختیار کر کے صحیح کویشچن کے آنسر ہم دیں گے تو ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے. اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. انسانی فطرت کے مطابق ہمیں کام کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق ہمیں کام کرنے کی دل سے سمجھ لیجئے کہ اس سے موافقت پیدا ہو جائے گی. دل چاہنے لگے گا کہ وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ ہے اس کا بنیادی سبق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.